اب حتیٰ کہ ان میں سے کسی کے پاس جب موت پہنچ جاتی ہے، موت ان کے سروں پہ آ جاتی ہے، جب موت کے قریب ہوتے ہیں، قالا رب ارجعون، تو کہتے ہیں اے میرے مالک ہمیں واپس لوٹا دیجئے۔ کیا یہ مرنے کے بعد کہتے ہیں؟ زندہ ہی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں، یعنی موت کے وقت جب وہ موت ان کے سر پہ آ جاتی ہے تو کہتے ہیں اے میرے مالک ہمیں واپس بھیج دو۔ کالو بھائی لیٹ ہم اب فنش چپ کر جاؤ، کالو چپ نہ کر کریں جاؤ، ہمیں واپس بھیج تسی دو۔ دو بندے بولو تسی تانوں پھر بھی ٹینشن نہیں ہے یار، کالو بات کرنے دے اس کو سروں پر یار، آ جاتی ہے، کالو بات کرنے کھڑی دے ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے ان سے موت۔ تو ہاں چاہنا جی، میں میوٹ حتی کرا اذا کالو جاء احدهم الموت، تو وہ بولتے ہیں تو وہ کیا مرنے کے بعد بول رہے ہوتے ہیں؟ یہاں تک ان کو موت آ مرنے کے بعد جاتی ہے۔ بول رہے ہوتے ہیں، مرنے کے بعد اچھا، بول رہے ہوتے ہیں۔ روح کی بات ہو رہی ہے یا انسان کی بات ہو رہی ہے؟ کالو مرنے کو کے بات بعد وہ کرنے کہہ دے رہا ہوتا ہے پوری کہ اللہ بھائی، نے مجھے تجھے پورا واپس موقع پہنچا دیا تو روح نے تو روح بھائی کو کالو واپس جگہ بھیجنے کی بات کیا کم ضرورت کرنے ہے؟ دے نا کہ روح کی یار، بات کر رہے ہو، حد موت ہو روح گئی ہے پہ پھر۔ آتی ہے کہ جسم پہ آتی ہے؟ اچھا تو موت جسم تو کس پہ رہ آتی جاتے ہے؟ دنیا میں، روح ہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ اللہ تو مجھے موت دوبارہ روح پہ واپس آتی بھیج ہے، دے۔ موت روح پہ آتی کالو ہے۔ صاحب موت کس کی چھت پر آ کر کھڑی ذکر ہوتی بھائی ہے اور یہ اس کو پتا غلط چل بات ہے، جاتا ہے کہ پوائنٹ نہیں موت رکھنے چھت دے پر رہے آئی حد ہو ہے؟ گئی اجازت ہے۔ دے یار اپنی کالو بات بھائی اچھا کرنے آگے دے۔ سب سنیں، دیکھ رہے آگے ہیں، سنیں، موت آگے سنیں۔ ایک منٹ ریاض صاحب ایک منٹ، ریاض صاحب ایک منٹ، ریاض صاحب ایک آگے منٹ، سنیں، ریاض صاحب بات ایک کر منٹ، رہے ہیں۔ ریاض صاحب ایک سیکنڈ، اچھا ٹھیک ہے جی، ان کی کالو بات چھوڑ دیں۔ سارے ویکھ رہے ہیں، سروں کون پر آ بندہ جاتی ویکھ ہے، رہا ہے تو کی کون حرکتاں سا کر بندہ ہے جس کو موت سر پر آتی ہے اور اس کو نظر وہ آ رہی ہے؟ بتاتے اوہ ہیں نا اچھا کالو یار جدھر آجا بتاتے ہیں آجا، نا، ایک چپ کر سیکنڈ جا۔ میوٹ کالو کرا سو کرو۔ بندہ تو ویکھ جو رہے ہیں تو تمہارا کی دل کام کرتا ہے کر رہے مان ہیں؟ لو، مجھے اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، جو دل کرتا ہے اس سے مان لو، میرا اصل نقطہ یہ ہے کی ہی کرو نا، نہیں، جو غلط دل نہ کرتا ہے کرو، مان لو۔ گمراہ نہ کرو کالو لوگوں یار کو۔ بولن جو دے، دل کرتا کالو ہے مان بولن لو، دے، جو دل کرتا ہے مان لو، کھلی چھٹی دی۔ اصل بات جہاں تم نے جھوٹ بولا ہے وہ تو دکھانے دو۔ لعلی اعمل صالحا، میں بول رہا ہوں امید یا ہے آپ کہ بول میں رہے کروں گا، ہیں کہ جب امید ہے یار کہ میں کروں گا، موت جب ان کے امید سروں ہے۔ پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، لو کالو او میوٹ یار کرنا یہ تینوں او کی بھائی تو کر رہے ویسے ہیں کہہ یار؟ تو دیا، تم وہ مان لو، کس نے روکا ہے؟ وہی مان لو تم، تو جھوٹ کس نے کیوں روکا ہے؟ بول رہے ہو نا، یہ کہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ انا یار للہ بابر و بھائی، انا الیہ راجعون۔ یار میں یار اس کالو کو میوٹ سمجھا کروں لو تینوں بندہ۔ یار، مولوی صاحب آپ نے پیچھے بھی آیت کا غلط ترجمہ کیا، بلکہ سراسر جھوٹ بولے، اس پہ میں نے آپ کو نہیں چھیڑا کہ چلے میں چپ کر کے آنا تو جی زیا بھائی کو بات کر لینے دے، مفتی صاحب چپ کر کے نا کام نہیں سے تو چلے انہوں گا۔ تو پہلے تسی کیوں نہیں چپ کرایا بھائی جان؟ ہونی صاحب یاد آیا تھانوں 2 منٹ بعد؟ کون سا انصاف یاد آیا ہے؟ او یار میرے سر تنا آج چلو کرو یار گل۔ ہن بھائی لعلی جنہیں جنوں اعمل ٹوکیا وچ میں صالحا، تھلے لا داں گا، میں پہلے دس رہا کرو گا۔ لعلی اعمل صالحا، امید ہے کہ میں کروں گا نیک اعمال، فیما ترکت، کلا اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں، کلا ہرگز نہیں، انہا کالمۃ ہوا قائلھا، ہرگز نہیں سے یہ انہوں نے کیا ثابت کرنے، کیا ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ اللہ نے کہا کہ نہیں میں تمہیں واپس نہیں لوٹاؤں گا، یہ زندہ نہیں کروں گا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کلا انہا کالمۃ ہوا قائلھا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں یہ کریں گے نیک عمل، بلکہ یہ تو ایک بات ہے ان کی جو وہ کہہ رہے ہیں۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اگر واپس بھی بھیج دوں تو یہ دوبارہ بھی نیک عمل نہیں کریں گے، کلا اس پہ ہے، اس پہ نہیں ہے کہ تمہیں میں زندہ ہی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا کالمۃ، یہ ان کا کلمہ ہے، ان کا کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نہیں، ہرگز نہیں یہ کریں گے، انہا کالمۃ ہوا قائلھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہرگز نہیں کریں گے، یہ تو صرف ان کے کہنے کی بات ہے، یہ بات ہو رہی ہے، اور آپ اس نے جھوٹ بول کے کہہ دیا کہ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں زندہ ہی نہیں کروں گا۔ یہ میری بات تھی جو میں نے کمپلیٹ کرنی تھی، اب آگے آپ لوگوں نے جو بھی کرنا کر لیں۔ جی کالو صاحب ہن تہاڈی مہربانی پوری گل کرو، مجھے یہ وچ ایک نہ سوال ٹوکیا کا کرو جواب یار۔ دے دیں کہ شریعت محمدیہ میں، اسلام میں ہر کسی کے جو وراثت کے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کر دیا ہے کہ بہن کا حق یہ ہوگا، فلاں کا حق یہ ہوگا، فلاں کا حق یہ ہوگا۔ مجھے شریعت محمدی میں یہ حق دکھا دیں کہ اگر مردہ دوبارہ اٹھ کر آ جائے تو اس کا حق یہ ہوگا۔ جب آپ کے مطابق مردہ زندہ ہو کر دوبارہ دنیا میں آ سکتا ہے تو پھر اس کی وراثت کا حق بھی اللہ تعالیٰ کو بیان کرنا چاہیے تھا۔ وہ مجھے بتا دیں کہ اس کی وراثت کا حق کہ اگر مردہ دوبارہ زندہ ہو کر آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کر کے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تو اس کی وراثت کا حق کیا ہوگا، وہ مجھے بتا دیں۔ اور قرآن لو کریم جی کی اس واضح پہ آیت، میں قرآن کریم کی واضح آیت، آپ کہہ رہے ہیں جی جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کون سا جھوٹ بول رہے ضیاء ہیں؟ صاحب کمپلیٹ کرن دو، کالو صاحب کون کمپلیٹ سا کرن دو، بندہ جی کالو ہے صاحب کہ پوری جس کرو۔ کے سر پر آ کر موت جو ہے کھڑی ہوتی ہے تو وہ پھر کہہ رہا ہوتا ہے اللہ میاں یہ موت نہ مجھے آئے، یہ اب میری چھت پر کھڑی ہوئی ہے یہ موت، تو اللہ میاں اس کو چھت سے ہی پرے لے جا، میں اب جو ہے نا نیک عمل کروں گا۔ واہ واہ، عجیب باتیں ہیں آپ کی۔ موت جب آ جاتی ہے تو اس کے بعد یہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے، جب وہ خدا تعالیٰ کو دیکھ لیتا ہے یا اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میری موت آ گئی، اب میں ختم ہو چکا ہوں دنیا سے، اور پھر اگلی آیت میں پورا
یہ وضاحت دی ہوئی ہے کہ میں نیک عمل کروں گا دنیا میں جس کو میں چھوڑ آیا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ موت سے پہلے کون دنیا کو چھوڑ دیتا ہے ضیاء رسول صاحب؟ یہ تو مجھے بتا دیں کہ موت سے پہلے کون دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے؟ کچھ تو خدا کا خوف کریں. اور یہ اوپر لفظ ہے ارجعونی. ہاں ارجعونی کا لفظ آیا ہے. پر لٹا دے. ٹھیک ہے، اگر وہ اس دنیا میں ہی ہے تو کہاں پہ لٹانے کا ذکر ہے اسے؟ ایک بندہ وہاں پر جی یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو موت تو نے مجھے بھیجی ہے نا، اس کو جو ہے نا واپس لے جا. یہ میری چھت پر آ گئی اللہ میاں، یہ میرے سر پر ہے، اس کو اللہ میاں واپس لے جا، اب میں نیک عمل کروں گا. عجیب بات ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کمپلیٹ چالو صاحب. اس کے بعد وہ آ رہا برزخ جی کریں وہ. ہاں پھر دیکھیں اس یار سیکر بھائی میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. جب کمپلیٹ ہو جائے یار اللہ بھائی بول رہے، میں نہیں بولے، انہوں نے روک بول اب کمپلیٹ کر. دیکھیں ضیاء رسول صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں واپس لٹا دے یا ہمیں زندگی دے دے یا ہماری موت ٹال دے اور ہم نیک عمل کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہرگز نہیں، یہ نہیں کریں گے. اب ضیاء رسول صاحب قرآن کریم سے خود ہی مجھے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کو تباہ کیا اور پھر اس کو زندہ کر دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ خود فرما رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو میں دوبارہ بھی زندگی دے دوں، ان کی ہلاکت کے بعد، ان کی موت کے بعد اگر یہ دوبارہ زندگی ان کو مل بھی جائے گی تو یہ نیک عمل نہیں کریں گے. زندگی دینے کا مقصد کیا ہے دوبارہ؟ جب اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ یہ نیک عمل نہیں کریں گے، جب ان کو دوبارہ زندگی مل جائے گی یا ان کی موت ٹل جائے گی. تو ہم نے تو قرآن کریم سے ان کو 6-7 آیات دی ہیں. سورہ انفال سے آیت دی، سورہ یاسین سے آیت دی، سورہ المومنون سے آیت دی، سورہ انبیاء سے آیت دی. ان سب آیات سے ہم نے ان کو بتایا کہ ان کا جو موقف ہے غلط ہے. پھر احادیث سے بھی ہم ان کو ثابت کر سکتے ہیں کہ کوئی مردہ اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اس کو دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجتا. پھر یہ مجھے یہ بتا دیں کہ مردے کی وراثت کہاں ہے؟ اگر ان کے نزدیک مردہ زندہ ہوتا ہے اور قرآن میں یہ لکھا ہے کہ مردہ زندہ ہو کر دوبارہ دنیا میں آ سکتا ہے، تو پھر اس کی وراثت کا حق بھی ہونا چاہیے. وہ وراثت کا حق کہاں ہے؟ بتائیں جی ضیاء رسول صاحب. ٹھیک ہو گیا ضیاء رسول صاحب، 1 منٹ پہلے مینوں دیو 1 منٹ. کالو تیری پوری گل چ سوائے تیرے نال والے بندے، اللہ والے بندے دے علاوہ کوئی نہیں بولیا. ٹھیک ہے، ہن اگلے نو بولن دیں، مہربانی کر کے. میں نہیں چاہتا میں تینوں میوٹ کراں، پوری گل کرن دے. جی ضیاء صاحب جواب دیو. تو جی اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص، کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے کلام پہ بہتان باندھنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو موقع پر پکڑ لیتا ہے، اور ایسا پکڑتا ہے کہ اس کے فرار کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں. تو قائلوں صاحب کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے میرا موقف جو ہے وہ ثابت کروایا ہے. قائلوں صاحب نے فرمایا، ابھی ریکارڈنگ موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں تمہیں زندہ کر بھی دوں تو تب بھی یہ نیک اعمال نہیں کریں گے. یہی کہا ہے نا قائلوں صاحب نے، سب نے سنا. لو جی، قائلوں صاحب صبح سے شور مچا رہے تھے کہ زندہ کرنے کا مطلب ہے روحانی طور پہ زندہ کرنا. ابھی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ میں ان کو زندہ کر بھی دوں تب بھی یہ نیک اعمال نہیں کریں گے. اور روحانی زندہ کرنے کا تو مطلب ہی روحانی طور پہ زندہ کرنا تھا، یعنی کہ نیک اعمال کرنا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ زندہ کر بھی دوں تب بھی نیک اعمال نہیں کریں گے، یعنی کہ حقیقی مردے زندہ ہو رہے ہیں. کیونکہ قائلوں صاحب تمہاری ساری بحث اسی بات پہ تھی کہ زندہ کرنے کا مطلب ہے روحانی طور پہ زندہ کرنا، اور خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں زندہ کر بھی دوں تب بھی نیک عمل نہیں کرو گے. اور بھائی جب زندہ کرنے کا مطلب ہی نیک عمل کرنا ہے تو پھر نیک عمل نہ کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی آپ نے اپنی زبان سے تسلیم کر لیا کہ زندہ کرنے کا مطلب ہے جسمانی طور پہ زندہ کرنا. اپنی زبان سے آپ نے جو قبول کر لیا، میری بات ختم ہو گیا. میرے خیال سے اب تو بحث کی کوئی گنجائش نہیں رہی. آپ کا موقف آپ کے سامنے دہرایا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، شاید آپ کی اس وقت کہیں پر آنکھ لگ گئی تھی جو آپ نے یہ نہیں سنا. میں نے کالو صاحب آپ نے کہا تھا کہ یہ موت آ جانے کے بعد کی بات ہے، اب درمیان میں کون بول رہا ہے؟ ہینا موت کی بات ہے. کالو بول رہا ہے، کالو بول رہا ہے، آپ کا موقف آپ کے سامنے دہرایا تھا کہ ضیاء رسول صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ پر فرما رہا ہے کہ اگر میں ان کو زندہ بھی کر دوں تو وہ نیک عمل نہیں کریں گے. تو آپ پیچھے آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کو ہلاک کیا اور پھر اس کو زندہ کر دیا، اور اس جگہ پر آپ یہ موقف میرے سامنے بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اگر میں ان کو زندہ بھی کر دوں، صرف ان کے منہ کی باتیں ہیں، اگر میں ان کو زندہ بھی کر دوں تو وہ نیک اعمال نہیں کریں گے. یہ آپ کا موقف تھا، آپ بڑی جلدی بھول جاتے ہیں. اپنا موقف ہی بھول گیا بندہ اور میری طرف میرے سر لگا رہا ہے وہ. اور جناب ضیاء رسول صاحب وہ آپ کا موقف آپ صاحب ختم ہو گئے دانے.
ٹھیک ہے نا, सीकर भाई आपने नजर आना بھائی आपको। میوٹ کرو, تھوڑا شور آ رہا ہے, اللہ والے بھائی تھوڑا شور آ وہ رہا ہے. سن لیا کریں. اور آپ نے بار بار کہا کہ اللہ مردوں زندہ بس کرتا ہے, ختم ہو گئی ہے وراثت کا کالن صاحب, حق کہانی کہاں ہے ختم ہو مردے گئی ہے, کا؟ بس میرے کریں آپ. سوال کا جواب دیں, کہاں ہے وراثت کا حق جو مردے کے لیے ہے؟ وہ کالن اگر صاحب مردہ اچھا جی دوبارہ وراثت آتا کا ہے, رولا ڈال رہے یار اب آپ کو سیکر بھائی نظر نہیں آ رہا کہ درمیان میں ٹوکا ہے یار اللہ زیار والے رسول. بھائی میں کر رہا, تسی میوٹ کرو یار, کی کر رہے ہو تسی؟ یا رسول صاحب سے کالو بھائی تو سوال پوچھ لیا ہے یا پوچھنا ہے, ہلے کمپلیٹ انہوں ہو نے گیا؟ جواب نہیں دیا. انہوں نے, میں ان کی بات ان کے سامنے دہرائی, سوال انہوں نے پوچھو, کہا جی میری سوال بات پوچھو, میں قبول جواب کریں. لوں. سوال پوچھو. یہ ہے کہ اگر مردہ دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں آتا ہے تو اس کی وراثت کا اچھا حق کہاں ہے؟ بتائیں جی. ٹھیک ہو گیا, میوٹ لاؤ جی. جی دیات. دیکھیں جی, یہ کالن صاحب جو ہے نا, یہ صبح سے ہی کاج بیسی کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. کہہ رہے ہیں جی وصیت بتائیں کہاں پہ لکھی ہوئی ہے, ان کی وراثت کا حصہ. تو وراثت وہی ہوتی ہے جو جس کی پہلے مقرر ہے وہی ہے, اس میں تبدیلی تو کوئی نہیں ہونی. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ کہاں دکھائیں ہو بھائی, آپ کی مرضی کے مطابق اللہ نے قرآن پاک اتارنا ہے. یہ اگر ایسا ہی سوال ہے تو آپ بھی مجھے بتا دیں کہ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں تو پھر مرزا صاحب نے مسیح بن جانا ہے. دکھائیں مجھے. عجیب سوال ہیں آپ کے بھائی. آپ کا مطلب ہے کہ بھئی آپ کے مطابق قرآن اترنا چاہیے تھا, ہر بات جو مطالبہ کرے وہ قرآن میں لازمی ہونی چاہیے, نہیں تو میں نے نہیں ماننا پھر. اور ایک بات آپ کی رہ گئی تھی جب یہ کہہ رہے تھے کوٹھے تے لٹکی ہونی موت, کوٹھے تے لٹکی ہونی موت. قرآن پڑھا ہو تو تم لوگوں کو پتا ہو نا, کوٹھے تے لٹکی ہونی موت. میں بھی لٹکا کے دکھاتا ہوں تمہیں, کوٹھے پہ لٹکی ہوتی ہے کہاں ہوتی ہے. یہ ہے جی سورہ مائدہ آیت نمبر 106 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو, تمہارے درمیان جب قریب آ پہنچے تم میں سے کسی کی موت. یہاں بھی ہے اذا حضر احدکم الموت, یہاں بھی موت کا لفظ ہے. تم کیا اس وقت کوٹھے پہ لٹکی ہوتی ہے, ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ کوٹھے پہ لٹکی کھڑی ہے موت؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وصیت کے وقت جب وصیت کرو تو پھر گواہ بنا لو دو. تو یہاں کوٹھے پہ لٹکی ہوتی ہے موت, ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ موت لٹکی کھڑی ہے کوٹھے پہ. یہ آپ کے وہ لٹکنے کا جواب میں نے دینا تھا, وہ میں نے دے دیا جی. جی اجازت دے جی تھوڑی ہمیں بھی. جی یہ وہ جواب نہیں ہے جی جو جی میں آپ مانگ رہا ہوں. آپ سے میں نے جو سوال کیا تھا نا, آپ نے کہا جی وصیت وہی رہے گی. بھائی وہی کیسے رہے گی؟ ایک مردہ بندہ مر جاتا ہے اور اپنی وہ وصیت لکھ جاتا ہے اور دوبارہ وہ زندہ ہو کر دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کی وصیت وہی رہے گی, اس کو حصہ وہی ملے گا. عجیب باتیں ہیں آپ کی. یعنی آپ کی شریعت آپ کے مطابق, قرآن کے مطابق کوئی نہیں ہے. پھر آپ نے کہا جی جب ان کی موت قریب آ جاتی ہے تو ان کو کہا, ہاں موت دیکھ کر وہ وصیت لکھ رہا ہوتا ہے نا, یہ دروازے پر موت آ گئی ہے, ہاں موت آ گئی ہے, چلے میں اب وصیت لکھ لوں, یہ چھت پر آ گئی ہے موت. عجیب ہیں آپ کے دماغ اور عجیب ہیں آپ کی تشریحات. آپ نے دینا ہے کیونکہ وہاں تو یہی لکھا ہوا ہے موت. ہاں تو جواب موت یا کا یہ حضر مطلب ہے کہ احدکم جب سیکر الموت, بھائی اجازت موت دے لکھا ذرا ہوا. تھوڑا دو. یار یہ میں نے دونوں پہلے بھائی کہا ذرا ہے بریک کہ لے تو لیں, آپ جب بزرگوں دونوں سننے بھائی والا ٹی بریک لے لیں, کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ دونوں تعالیٰ بھائی ٹی اب بریک میری لے لیں. موت قریب ہے, اب میں نیک اعمال کروں گا, اب مجھے چلو جی جوان کر دونوں دیں. بھائی اب ٹی بریک لے لو, ٹی بریک لے لو, خدا اسی کا بہت خوف بندے کرو. مار دیتے نے. ٹی بریک لو 2 منٹ ٹی بریک لو, ڈنڈا پیسا موقع دو. جی جی ڈنڈا پیسا. ڈنڈا جی پیر صاحب کے بعد پھر مجھے بھی موقع ملنا ہی. جی 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 لازمی جی سر. صاحب آپ کے میں صرف صبر پہ. سر ایک یہ ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ضیاء صاحب نے قرآن سے بہت آیتیں دی ہیں, بیان کی ہیں, لیکن ان آیتوں کی دوسری سائیڈ بھی ہمارے بھائیوں نے رکھی ہے کہ اس کا مطلب ایسے نہیں ہوتا, اس کا مطلب ایسے ہوتا ہے. پھر انہوں نے قرآن کی آیت دی, ان کا جی آپ کو لا علمی ہوئی ہے, قرآن کی اس آیت کا صحیح مطلب ایسے ہوتا. ٹھیک ہو گیا, یہی سلسلہ جی چلتا آ رہا ہے. تو کیوں نہ ضیاء رسول بھائی پوچھ لیں ان سے کہ کیسے لکھا ہوتا, تو پھر آپ اس بات پہ یقین کر لیتے کہ ہاں اس کا مطلب ہے زندہ کرنا اور مردوں کو ہی زندہ کرنا ہے, تاکہ وہ ضیاء رسول بھائی بیان کر دیں کہ یہ الفاظ اگر ہوتے تو پھر ہم مان لیتے کہ ہاں اس کا مطلب ایسے ہے, یہاں پہ یہ زندہ کرنا ہے. حدیث بڑی کر دیں اگر آپ کر جی سکیں. یہ کیا جھنڈا کہہ پیر رہے ہیں صاحب کا ضیاء رسول جواب, جھنڈا پیر صاحب کا جواب یہ ہے حدیث بڑی کر دیں. بڑی کر دیں یار حدیث. میں نہیں کر سکتا. بابر بھائی if you are here please enlarge the screen bhai. جی ایسے یہ حدیث یہ خدا پڑھ دیں, یہ ترمذی جی کی. جھنڈا پیر صاحب آپ نے جو بات کی ہے ابھی کہ ہم ان سے پوچھ لیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, تو ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ جو انسان ترجمہ کرتا ہے نا, اگر وہ خود دوسری آیات کے خلاف جا رہا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے.
اور ہم نے جو آپ کو یار بات سن لینا پوری، حکم کریں. آپ جو بھی آیات پیش کر رہے ہیں ان سے آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسان موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا، جسمانی موت کے بعد. خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ نہیں لٹائے جائیں گے موت کے بعد. آپ کا یہ ترجمہ ان آیات کے خلاف جاتا ہے، جہاں پہ یہ ذکر ہے کہ جب ایک انسان کو موت مل جاتی ہے وہ لٹایا نہیں جاتا. اس پر انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ وہاں تو رجوع کا ذکر ہے، وہاں تو زندہ کرنے کا ذکر نہیں ہے کہ ہم زندہ نہیں کرتے، وہاں تو یہ ذکر ہے کہ ہم لٹاتے نہیں ہیں موت کے بعد. تو جناب اگر خدا تعالیٰ نے ان کو لٹانا نہیں ہے موت کے بعد تو زندہ کر کے اوپر آسمان پہ کیا رکھنا ہے انہیں کر کے؟ یہ حدیث پڑھ دیں، اونچی آواز ذرا پڑھیں، کچھ لوگوں کو جو ہے یار اللہ انہاں جواب دیتا ہے تو ان تسی کالوں بھائی دینا ہے کہ حدیث جی یہ ڈبل کہتے تھے سانو ڈبل وکٹ دیو باقی ڈنڈا بھی نے ڈبل وکٹ نہیں لی، اور یار ڈنڈا بھی نے ڈبل وکٹ نہیں میں لی. نے اجازت لی ہے اور میں نے یہ عرض کیا کہ آپ بتا دیں کہ یہ الفاظ اگر ہو نا وہ قرآن انہوں میں نے آپ ایسے سے لکھے ویسے ہوں. پوچھا، لیکن یہ حدیث کیا نمبر بتائیں میں بھی پڑھوں. یہ عالی بارگاہ میں مقام ایک مرتبہ رحمت العالمین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں یہاں پہ ہو رہی ہے. پڑھ دیتا ہوں. ایک مرتبہ رحمت نمبر بھی بتاؤ نا، باقی بھی پڑھے نمبر بھی بتاتا ہوں، سارا کچھ بتاتا ہوں. ترمذی کی حدیث ہے، سارا کچھ بتاتا ہوں. اس میں حدیث یہ ہے کہ ایک بارگاہ میں ایک مرتبہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا، اے جابر میں رنجیدہ پاتا ہوں، غمگین اور رنجیدہ پاتا ہوں. عرض کی میرے والد شہید ہو گئے اور انہوں نے اپنے پیچھے ایک کنبہ اور قرض ہے جو چھوڑا ہے. عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک خوشخبری نہ سناؤں؟ عرض کی کہ کیا ہے؟ فرمایا، اللہ کریم نے تمہارے والد کو زندگی عطا کر کے اس طرح کلام کیا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی نہ تھا. فرمایا، اے میرے بندے اپنی چاہت مجھ سے بیان کر، میں تجھے عطا کروں گا. تو وہ آگے سے فرماتے ہیں، اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج تاکہ میں تیری رضا کی خاطر شہید کر دیا جاؤں. اللہ نے فرمایا، تو مر چکا ہے اور یہاں سے کوئی واپس نہیں جائے گا. اگر کسی کو نہیں پتہ چلا تو میں یہ الفاظ دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شہید ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا اور ان کے والد نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج تاکہ میں تیری رضا کی خاطر شہید کر دیا جاؤں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم شہید ہو چکے ہو یا فوت ہو چکے ہو، یہاں سے کوئی واپس نہیں جائے گا، یہاں سے کوئی واپس نہیں جائے گا. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو. اور پھر بھی اللہ تعالیٰ شہید کو کہہ رہا ہے کہ تم مر چکے ہو اور یہاں سے کوئی واپس نہیں جائے گا. ضیاء رسول صاحب پتہ نہیں کہاں سے لے آتے ہیں. اچھا ضیاء بھائی میں جواب بھائی ایک سیکنڈ رکیں، مجھے اجازت ہے ضیاء بھائی 1 منٹ سے. جی اجازت ہے. کالو بھائی مجھے آپ یہ بتائیں، حدیث عربی میں نازل ہوئی تھی یا اردو میں؟ کیا عوام کا حق نہیں ہے کہ وہ اوریجنل حدیث پڑھیں، اس کا ترجمہ؟ عوام کا حق ہے. 1.5 گھنٹے سے آپ میرا بھائی لڑی جا رہے ہیں ترجمے کے اوپر. آپ نے ضیاء صاحب کو 4 باتیں سنا دی، آپ کہہ رہے ہیں ہمارا ترجمے کا رولا. آپ کیوں نہیں اوریجنل متن دیتے؟ آپ کیوں نہیں ریفرنس دیتے؟ اچھا جی، اوریجنل متن آپ نہیں ڈھونڈ سکتے؟ اگر یہ کس طرح ڈھونڈوں میں؟ جا کے کہوں کہ یا گوگل 1 سیکنڈ رکو میں لے کرنا، سیری فائنڈ دا حدیث عمران کالو از گیونگ آن لائیو آف ٹک ٹاک. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے کیسے یہی بات میں پوچھ رہا تھا کہ کہاں پہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، قرآن میں بھی واپس آئے گا. یہی بات میں نے پوچھی تھی. زبانی میرا موقف اللہ تعالیٰ ثابت کر رہا ہے. دیکھیں اب آپ اس کو سمجھیں، میں آپ گفتگو آپ ہی جاری رکھیں. خدارا آپ سب بڑے پیارے بھائی ہیں، اس چیز کو سمجھے جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے آپ کی جیت آر دیکھنے نہیں بیٹھے. یار یہ روز روز یہی باتیں سنیں گے، ایک دفعہ ان کو ریفرنس دے کے پڑھے مارے تاکہ وہ خود جا کے پڑھیں. یہ ریکویسٹ ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے، میں آپ کو نمبر دیتا ہوں 1 منٹ، وہ صحیح نہیں پہلے دیا کریں تاکہ ساتھ ساتھ پڑھیں. پہلے کب دے دیا کریں؟ پہلے ہی دے رہے ہیں آپ کو، بتا 10 دفعہ ٹرائی کرنا. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اور اگر یہ حدیث آپ کہہ رہے ہیں جی عمران کالو نے دی ہے
जनाब आप गूगल पर लिख सकते हैं ये हदीस है तो जाबिर ये के नहीं हवाले कहा से मेरे गूगल पर भाई, सिर्फ तुझे कहा है कि रेफरेंस बता ताकि बाकी भी खोल ले, रेफरेंस नहीं में कहा तुझे। पढ़ने से पहले 10 दफा की है, तिरमिज़ी की हदीस है, तिरमिज़ी की हदीस है, तिरमिज़ी की हदीस है। कालू भाई ब्रेक ले लो, मेरी गाल सुनो। कालू भाई ये आपने नहीं की कहा, हदीस है तो ज्यादती ना तिरमिज़ी करे की कालू हदीस भाई। नंबर कौन सी है? अच्छा चले गुफ्तगू जारी रखें, लेकिन खुदारा नीचे वालों का ख्याल रखा करे, बस इतनी रिक्वेस्ट थी। जज़ाक। नीचे वाले रेफरेंस मांग रहे हैं। पहले तो आपको कोई रेफरेंस नहीं मिला, इसका भी मिल गया। 3201 है क्या? ये 3201 है कालू भाई? नहीं नहीं, कालू साहब ने दूसरा दिया था। 3201 है, ऐसा ही है तिरमिज़ी की, 3201 ऐसे ही है ऐसे ही है जी। जी। 3201 है जी इसका हवाला नंबर। भाई इतना चाहिए था, बाकी करे जी। आपने अपना बता दिया उसमें कि उन्होंने कहा कि शहीद जो है वापस कर, लेकिन उन्होंने कहा शहीद वापस नहीं करूंगा, यही था इसका मकसद ना। अल्लाह ने कहा कि जो फोत हो गया वो यहाँ से नहीं जाएगा वापस। ठीक हो गया, कंप्लीट हो गई बात आपकी कि अभी है करनी है? हमने कुरान चलो, करीम को बताया जिस पे इन्होंने कहा जी मौत जब सर पर आकर बैठ जाती है ना, तब वो कहता है अल्लाह मियाँ अब मुझे जो है ना मौत को वापस ले, अस्तगफिरुल्लाह या रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ठीक हो गया जी। ज़िया रसूल साहब आप जवाब देना चाहें? देखें जी, मुझे जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है, हदीस शरीफ मैं बाद में देखूं जब मुझे कोई ज़रूरत हो। ये करें तर्जमा ज़रा सामने। तो अभी क्या किया हुआ था उन्होंने? तर्जमा दोबारा करें सामने। अभी क्या किया हुआ था उन्होंने सामने? अभी दोबारा यहाँ करें ना। चार बंदों ने बात की है उस हदीस भाई पे, आप अभी कहाँ दोबारा थे? तो करें ना। यार कालो अल्लाह साहब वाला ने भाई आ एक रहा मिनट है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कि- ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਓ ਯਾਰ। बता दिया है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਦਿਓ ਯਾਰ। कंप्लीट कर लिया, अब वो बोलने वाले कौन सा म्यूट ਭਾਈ कर ਜੀ ले? मैं म्यूट कर। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਾਦੇ ਸੁਪਰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। यार मेरी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਮੇਰੀ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰਿਹਾ, ਵੀਰ। ਬੋਲੋ। ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਲੂ ਭਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੇ का ਕੰਪਲੀਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। यार ठीक है यार, मैं मदद करना बस। पूछ रहे हैं। चलो बस एक मिनट दियाल साहब को मौका दो, बारी बारी कर। और कालो साहब ज़रा दोबारा करें स्क्रीन पे। अच्छा जी, ओके जी। हाँ जी, दोबारा चाहिए हदीस लें ये ज़िया साहब। हदीस नंबर भी इनसे पूछ ले। लो हदीस नंबर यहाँ भी पर बता दें। हदीस नंबर सुनन बताया तिरमिज़ी की कौन सी हदीस नंबर भाई है? मैनू कोई चीज दो, मैं तवीज बना के कर ली जावा मुफ्ती साहब नु हदीस। यार एक मिनट 3201 हदीस तिरमिज़ी 3201 जी। नंबर शायद गलत बताया, मेरे पास ये नहीं आ रही, मेरे पास कोई और आ रही। जी क्योंकि देख, मैं हाँ जी, ये क्या लिखा हुआ हमारे है? पास जो रिवायत है वो अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। एक मिनट जी, कालो साहब ये क्या लिखा हुआ है? अल्लाह करीम ने तुम्हारे वालिद को जिंदगी अता करके इस तरह कलाम किया, ये क्या लिखा हुआ है? पढ़ने आपको उर्दू नहीं पढ़नी आ रही? मैं तो एक नहीं आ रही है। ये क्या लिखा हुआ है? अल्लाह करीम ने तुम्हारे वालिद को जिंदगी अता करके इस तरह कलाम किया। कौन सी जिंदगी अता की थी? कौन सी जिंदगी अता की थी? हाँ जी बताएं। जिंदगी, रूहानी? जो मौत के बाद मिलती है। रूहानी? हाँ, जो मौत के बाद मिलती है वो जिंदगी, जो यानी शहादत के मौत के बाद दोबारा जिंदगी अता की मिलती है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे वालिद को जिंदगी अता करके मौत के बाद अता की जिंदगी। तो मौत के बाद ही थी। तो चलो जी, यही तो मैं साबित करना था कि मौत के बाद जिंदगी अल्लाह ताला अता करता है। ठीक है, वो अल्लाह ताला वो सबको ही अता करता है। वो मौत के बाद जिंदगी अता होना साबित हो गया जी, साबित हो गया। हो गया। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, अब नहीं हो गई। मैं कोई आना नहीं करती, कालू करेगा भाई मेरी मजाल में। हाँ जी, नहीं नहीं, आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं, पूरी पढ़े। इधर तक तो हो ही जाती है, आगे चले आप। बस मेरा मौकफ साबित हो गया। अब आगे क्या करना है? वापस नहीं लुटाना? तो भाई इस पे बहस ही नहीं। अल्लाह ने किसको लुटाना है किसको नहीं लुटाना वो अल्लाह की मर्जी है। मैंने तो क्लेम ही नहीं किया कि अल्लाह ताला सारों को ही वापस लुटा देता है। मेरा तो इतना है कि अल्लाह ताला चाहे तो मुर्दों को जिंदा कर सकता है। मैंने ये तो नहीं कहा कि सब कोई जिंदा करता है अल्लाह। ओ भाई अल्लाह ताला यही फरमा रहा है ना या रसूल साहब कि आप कालो साहब, अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह करीम ने हदीस शरीफ में है, तुम
اللہ کریم نے تمہارے والد کو زندگی عطا کر کے اس طرح وہ کلام زندگی کیا. جو اللہ تعالیٰ شہید کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہاں کیا جی، کہتا ہے؟ بتائیں. شہید کو مردہ نہ کہو. وہ زندگی جو ہر نبی کو ملتی ہے موت کے بعد، وہ زندگی جس زندگی کے ساتھ وہ جنتوں میں جاتے ہیں، وہ زندگی ان کو بھی دی تھی. اور موت کے بعد زندگی عطا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور موت کے بعد وہی زندگی عطا ہوئی جو ایک شہید کو تو بھائی اللہ تعالیٰ موت کیا کے بعد وہی تو زندگی عطا کر ہوئی کے زندگی جس عطا زندگی کے کر ساتھ کے کس کو زندگی عطا کی؟ وہ ان کی جسمانی زندگی تھی. ہاں جی. اچھا جی، تو یہ حدیث میں تو زندگی کے بغیر اللہ تعالیٰ کلام نہیں کر سکتا تھا؟ میں دنیا میں واپس نہیں لٹاؤں گا. ان کا جسم بھی اوپر چلا گیا تھا. وہ بھائی اگر اکیلے کلام کرنے کی بات تھی تو اللہ تعالیٰ تو زندگی کے بغیر بھی کلام کر سکتا ہے. صاحب بھی آسمانوں پر ہی ہیں، ان کا جسم بھی آسمانوں پر اور ہے. بھائی جسم آسمانوں پہ بات ہی نہیں ہے، جسم آسمانوں کی. سوال یہ ہے کہ صرف اتنا ثابت کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد زندہ کر سکتا ہے یا نہیں. شہید والی آیت پیش کر کے تو آپ نے میرا ہی موقع پیش کیا مجھے. موت کے بعد زندہ نہیں ہے، یہ بتائیں. حد ہو گئی ہے بھائی. او بھائی بات سنو میری، بات سنو میری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے. حد ہو گئی ہے بھائی. ہاں دیکھا ہو گیا. سکر بھائی یہ جواب کوئی دے رہا ہے. اسکرین شاٹ لے کے مجھے بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا نہیں؟ ضیاء رسول صاحب بتائیں. کالو صاحب آپ کا اور میری بحث نہیں، یہ ہو رہی یہ تھی کہ بتائیں اللہ کیا تعالیٰ نبی موت کریم کے صلی بعد اللہ علیہ زندگی عطا وسلم کر زندہ سکتا ہیں ہے یا نہیں کر سکتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا نہیں؟ بتائیں. یار حد ہو گئی ہے. کہیں جا رہے ہو، ایک طرف سے بھاگتے ہو، دوسری طرف چلے جاتے ہو، دوسری طرف سے بھاگتے ہو، تیسری طرف چلے جاتے ہو، تیسری طرف پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہو. دیکھیں ہمارا عقیدہ نہ پوچھیں، ہم سے ہمارا عقیدہ نہ پوچھیں. ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا نہیں. اور دیکھو بھائی ہمارا عقیدہ نہ پوچھو، یہاں ہمارے عقیدے کی بات نہیں ہو رہی. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کرام کو جسمانی زندہ مانتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم تو تمام کو جسمانی زندہ مانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا نہیں؟ ہم سب کو جسمانی زندہ مانتے ہیں. اچھا جی، یہ ہمارا عقیدہ ہے. جسمانی زندہ ہیں. ہاں ہم سب کو جسمانی نبی کریم نہیں تمام انبیاء کو ہم جسمانی زندہ مانتے ہیں. ہمارا عقیدہ نہ پوچھو، جو آپ نے بات کی تھی اس پہ بات ہو رہی ہے. بولیں اب. یہ میری تصویر بڑی کریے گا ایک منٹ. اور اس کی جو ہے نا مجھے یہ بتائیے گا یار، یہ کون سی روایت ہے؟ اس کا نمبر صحیح نہیں بتایا یار. میں نے کافی حدیثیں آگے بھی دیکھی ہیں، پیچھے بھی دیکھی ہیں. کوئی حدیث ترمذی شریف میں انہوں نے جو نمبر بتایا ہے 3201، نمبر صحیح بتائیں. جی وہ نمبر غلط بتایا ہے. کافی حدیثیں میں آگے بھی دیکھ چکا ہوں، پیچھے بھی دیکھ چکا ہوں. ان کی روایت کردہ حدیث جو ہے وہ کہیں پر بھی نہیں ہے. ایک سیکنڈ سارے میوٹ کریں سارے بھائی. میری بڑی کریے گا تصویر بڑی کریے میں گا. کر رہا ہوں. ایک سیکنڈ میوٹ کریں سارے بھائی ذرا. ایک سیکنڈ. یہ امجد چودھری صاحب جو نیچے ہیں، اسے لکھا ہے قبر میں ہم بستری کرتے ہیں، تیری میں ایسی کی تیسی پھیر دوں بغیرت لوگوں. ان کو میوٹ کریں. ایسے جو بغیرت ہیں ان کو میوٹ کریں. کیسے تم لوگ ہو؟ جناب کیسے تم لوگ ہو؟ یہ مرزائیت ہے نا. بدبختوں نے اپنا مطلب نکال کے قرآن پاک سے بھی اور احادیث سے بھی اپنا مطلب نکال کے یہ ایسے گستاخیاں کرتے ہیں. یار کمال ہے یار. چھوٹو یار اگنور کرو، اب اپنی بات کرو. میں خیر کر دیا اس کو جو بھی کرنا. آپ لوگ اپنی بات کرو. بابر بھائی فوٹو بڑی کرو یار. یہ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 1. قادیانی ہے جی، قادیانی ہے. اور مفتی صاحب جان بوجھ کے پٹھی کرنا کرو. مفتی صاحب جو بھی تھا کوئی اس کا السلام کے شان میں گستاخی کی ہے، وہ کہہ رہا ہوں، اس کا کہہ رہا ہوں وہ مرزائی ہے. آپ کو نہیں جو بھی تھا وہ بغیرت آدمی تھا. چھوڑیں یہ بڑی کر دے تصویر یار، بڑی کر دے تصویر بڑی کر. بابر بھائی بڑی کر سکتے ہیں. آر یو ہیئر؟ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہاں پہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں. ہاں جی. لیکن تم شعور نہیں رکھتے. تو آپ انہیں کیا جسمانی طور پہ زندہ مار رہے ہیں؟ ہاں بالکل جسمانی ہی زندہ ہوتے ہیں. اچھا. اور خدا کا خوف کر لو جناب، خدا کا خوف کر کیا لو. ہو گیا؟ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ زندہ ہوتے ہیں. ایک منٹ مفتی صاحب آپ نے بات کرنی ہے. جسمانی آتی ہے، آپ نے بات کرنی ہے. موت آپ نے بات کرنی ہے. آتی ہے. وہ اگر آپ کا موقف ماننا ہے، اگر آپ کا موقف ماننا ہے تو پھر میرا سوال آپ سے آدھا گھنٹہ ہو گیا یہ تھا
کہ جب خدا تعالیٰ نے آپ کے موقف کے مطابق جسمانی طور پر زندہ کرنا ہے تو پھر لٹانے کے پہ کیوں انکار کیا؟ کس پہ؟ ہاں لٹائے جانے پہ کیوں انکار کیا گیا بھائی ہے؟ لٹائے جانے کی تو بحث ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جب لٹائے، خدا نے نہ لٹائے، بھائی اس پہ بحث نہیں ہے۔ واسع بھائی یہ جو جی جی ترجمہ لگایا تھا نا، میرا کلیم ہی نہیں ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ لٹا دیتا ہے۔ جو پہلا ترجمہ لگایا تھا نا یہ بریلویوں کی ویب سائٹ پہ تھا، انہوں نے ترجمے میں کتنا دجل کیا ہوا ہے۔ وہی نا، وہاں یہ پر دیکھیں عربی میں یہ لفاظ ہی نہیں ہے کہ دوبارہ زندہ کیا، لفظ یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ صاحب سے پردے کے پیچھے رہ کر بات کرتا ہے، تمہارے والد سے بغیر پردے کے بات کی، یہ بڑی کریں جی۔ اچھا یہ بڑی کر دے۔ اور میری آخری بات تھی کہ سکر بھائی اگر آپ تنگ پڑ رہے ہیں تو پھر ہمیں بتا دیں، ہم پھر کا پروگرام رکھ لیں گے۔ یار تسی اج کی بہت ڈیفینسو ہو، میں کہہ رہا میں کیویں بڑی کرا بابر اگے پیچھے گیا، میں بابر نو لب رہا، تسی میرے تے کالو بھائی آپ یہ مجھے واٹس ایپ پہ سینڈ کریں، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ نہیں اج مینوں دسو میرے تے کیوں اٹیک کر رہے ہو؟ میں کی تواڈے نال یار میں تہاڈا مرید ہاں سکر بھائی، میں تہاڈا فین ہاں، میں کوئی تہاڈے تے اٹیک نہیں کردا، میری گل سن لو۔ اس کا عربی لنک بھی سینڈ کرتا ہوں حدیث کا، ہاں جی مجھے سینڈ کرو، میں پڑھ کے سنا دینا۔ اور جی آپ جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جسمانی طور پر زندہ ہے اور ہماری رجوع پر بحث نہیں ہے، اور آپ نے ابھی آخری بات یہ کی تھی کہ میرا یہ موقف ہی نہیں ہے کہ سب کو خدا تعالیٰ لٹائے گا۔ جی جی، ان آیات میں سب کے بارے میں خدا تعالیٰ کلام کر رہا ہے کہ وہ سب نہیں لٹائے جاتے۔ ایک منٹ یار بات سن لیں، خدا تعالیٰ سب کے بارے میں وہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ اللہ عیسیٰ، ٹھیک ہے؟ جو آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں نا، وہاں پہ کہیں بھی یہ چیز نہیں لکھی، یہ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، مجھے بتا دے اگر کہیں سے یہاں سے کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام مستثنا ہے تو مجھے بتا کیا دیں۔ لکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ ٹھیک ہے، جب اس پر موت آ جاتی ہے تو آ جاتی، کالا اس نے کہا ربی اے میرے رب ارجعو، تو لٹا نی مجھے، ہاں ٹھیک ہے؟ ہاں، تو یہاں پہ کیا، ہاں بتاؤ کیا ہے؟ یہاں پہ آپ کے اس عقیدے کا رد کر رہا ہے خدا تعالیٰ کہ بھائی جب اللہ ایک تعالیٰ بار کہاں لکھ رہا ہے کہ میں، اللہ تعالیٰ کہاں لکھ رہا ہے کہ بھائی ایک تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہاں رجوع کی بات ہو رہی ہے، یہاں بھی ہمارا تو تمہارا یہی تو میں بات کر رہا ہوں آپ سے، یہی تو میں بات کر رہا ہوں، یہی میں بات کر رہا ہوں آپ سے کہ اگر رجوع نہیں کروانا تو پھر زندہ کرنے کا کیا تو بنتا ہے؟ تو حد ہو گئی ہے بھئی، اللہ تعالیٰ آگے کہاں فرما رہا ہے کہ میں نہیں لٹانے پہ قادر، یہ تو دکھاؤ نا، یہ تو ان کی بات ہے۔ خدا تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے اپنے ایک اصول بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہاں ہے کہ نہیں، میں نے آپ کو وہ حدیث سینڈ کی ہے، اس جی میں جی زندگی کا لفظ ہی نہیں ہے، انہوں نے غلط ترجمہ کیا ہوا ہے، جس ویب سائٹ سے میں نے لیا تھا وہاں پر ترجمہ غلط ہوا ہے اس حدیث کالو کا۔ صاحب اگر وہ ترجمہ جو آپ ابھی کر رہے ہیں نا، وہ اگر آپ نے دکھایا واللہ باللہ تعالیٰ میں آپ کو مان لوں گا کہ آپ سچے ہو، اگر عبارت آپ نہ مانیں، آپ نہ مانیں، دینی پہ نظر ڈالیں گے پھر۔ اور یار میں تیرے سے بہت نہ پاؤں، میں غلط گل کر رہا ہے سکر بھائی، غلط گل کر رہا ہے مفتی بھائی ایک سیکنڈ بھائی، مفتی صاحب ایسی بات نہیں کر دی، مفتی صاحب ہم یہاں کسی پہ، میں پہلے بھی آپ لوگوں کو روکا تھا ایکسٹریم پہ نہ جایا کرے، سارے بھائی پیار محبت سے ایزی ہو کے بات کریں، ہر کسی کے کابر کی عزت کریں اور یہاں پہ اچھے طریقے سے بات رکھیں۔ واسع بھائی میں نے آپ کو دونوں لنک سینڈ کیے ہیں، وہ عربی بھی ان کو دکھا دیں اور اس کا جو ہے نا اردو ترجمہ بھی دکھا دیں۔ جی ٹھیک ہے، اس کی عبارت بھی آپ پڑھ کے سنائیں گے، جو آپ نے کہا ہے نا کہ وہاں پر انہوں نے غلط ترجمہ کیا اور آپ وہاں پر صحیح ترجمہ جو لے رہے ہیں نا، اس کی عبارت بھی پڑھ کے سنائیں گے، وہ اس لفظ کا مجھے اس ترجمہ تو ہم یہاں کھیلنے نہیں لگے، یہی کرنے لگے ہیں، یہی کرنے لگے ہیں جناب، یہی کرنے لگے ہیں۔ کریں جی کریں ان کو موقع دیں اب کرنے۔ اس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، حدیث کا نمبر بھی دکھا دیں، کچھ کتب میں جو ہے نا نمبر آگے پیچھے تھا، وہ نمبر بھی ان کو دکھا دیں، اس کا عربی لنک بھی ہم دے دیں گے اگر کسی کو چاہیے ہوگا تو ڈائریکٹ وہ جا کر دیکھ یہ ہے جی حدیث کا نمبر، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی سے پردے میں بات کرتا ہے، تمہارے والد سے بغیر پردے کے بات کی، زندگی کا نہیں وہاں پر ذکر۔ یہ جناب دیکھ لیں، حدیث کے الفاظ دیکھ لیں، یہ ہے ما کلم اللہ احدن، خدا تعالیٰ نے کسی سے کلام نہیں کیا الا سوائے اس کے من وراء حجاب، سوائے پردے کے پیچھے سے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہ دجل نہیں تو اور کیا ترجمے کے اندر مجھے بتا دیں پھر، تو وہاں تو پردے میں رہ کے ذکر ہے کہ خدا تعالیٰ نے کلام کیا، زندہ کر کے ذکر کہاں پہ خدا تعالیٰ نے کلام کیا؟ آگے بھی پڑھیں جی، آگے بھی پڑھیں۔ اور اس نے کلام کیا واقع تیرے باپ سے کفاہن،
یہ مائک سے کسی کے آ رہا ہے، شور آ رہا ہے جناب. ایک میں بھی اپنا میوٹ کر لیا. جی 1 منٹ جناب، مجھے 1 منٹ گم ہو گیا میرے سے. ਪੈਰੋਂ ਲੈਪਟਾਪ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਿੱਲੀ ਟਾਕੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ. سمجھ نہیں آئی. واسف بھائی ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਸਾਲਨ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ. لیپ ٹاپ سانا لگا ہے، میرے کتنے سانا لگا جی. ਸਾਫ਼ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਨਾ. اچھا اچھا، نہیں نہیں ایسی کوئی گل نہیں. جی واسف بھائی پڑھ کے سنا دیا. جی 1 منٹ. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر کسی سے پس پردہ رہ کر کلام فرماتا ہے، لیکن تیرے انہوں نے یار کتوں یار کالو صاحب خود ہی پڑھ دیو کہ جتوں تہاں پڑھنا میں. ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਪੈ ਗਿਆ ਜਵਾਨੋ. یار الفاظ دکھانے سی، اے الفاظ نے، ٹھیک ہے، کہ وہاں پہ پردے کے پار سے کلام کرنے کا ذکر ہے، وہاں پہ زندہ کر کے آمنے سامنے کلام کرنے کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر زندگی کا ذکر نہیں ہے، وہاں پر بغیر جی. اور نیچے سیدھے سیدھے الفاظ ہیں، یا ربی تحیینی، تو مجھے زندگی دے، فاقتلو، پس میں قتال کروں، فی کا تیری راہ میں، ثانیتاً دوسری دفعہ. یہاں پہ اب کیا شک رہ گیا ہے کہ موت کے بعد کا ذکر نہیں ہو رہا، کہ پہلے اس نے قتال نہیں کیا، اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ مجھے زندگی دے تاکہ میں دوبارہ کوشش کر سکوں، قتال کروں. ٹھیک ہو گیا جی، کمپلیٹ ہوگی گل بھائی جان. یہی تھا نا کہ حدیث کے الفاظ ہمیں دکھائیں، جو حدیث کے عربی کے الفاظ ہیں ہم نے دکھا دیا کہ خدا تعالیٰ نے پردے کے پار سے ان کے کلام کیا. اور دوسری بات یہ کہ خدا تعالیٰ وہاں پہ فرما رہا ہے کہ مطلب کہ وہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تو مجھے زندگی دے پس میں قتال کروں، دوسری دفعہ زندگی دے. ٹھیک ہے، اس چیز کو خدا تعالیٰ وہاں پہ رد کر رہا ہے. اور دوسرا میرا سوال وہیں پہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے یہاں سے جسمانی زندگی کی مراد لینی ہے نیا سے، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ رجوع کے نفی کیوں ہے قرآن کریم کے اندر. ٹھیک ہو کمپلیٹ ہو گیا بھائی بات جان. اب اگر کالم صاحب بیک سے گئے ہیں، اگر انہوں نے باقی بات میوٹ کرنی لاؤ ہو تو تے بتا پہلے ضیاء صاحب تے مفتی صاحب ڈیسائیڈ کرو کون جواب دے گا. جی حدیث شریف کا نمبر مل گیا ہے آپ کو؟ ساری رات ہوندے مر کے مریا کوئی بھی نہیں. اور بھائی وہ نہیں ہے، ہم دیکھ دیکھ کے ڈھونڈ کے تھک گئے ہیں، وہ ہے ہی نہیں ادھر. 3201 صاحب حدیث نمبر 3010 ہے 3010 ہے ترمذی شریف کی. اچھا اچھا، مجھے دیکھنے دیں. یار مجھے تو نہیں بلایا آپ لوگوں نے. نہیں ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. سوری میں بس بینڈ لگا حکم کرو تسی کرو کہہ دو. ਆ گئے ਤੁਸੀਂ. ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ. بس 5 ਚਲੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ 5 منٹ ਚ ਆਇਆ ਭਾਈ 5 منٹ ਚ. ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਫਸਿਆ ਅੱਜ. پھر بھی خوشی نہیں میرے برا میرے تو. یار ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਓ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ، ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ.
भाई जी हदीस जड़ी इन्हें पेश की है, आवाज आ रही है? जी जी आ रही आ रही आ रही। साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म। नहीं जी मिल गई है जी मुझे। सुने, निकालो जी, आप भी इधर निकालें अपनी तरफ से, ये हदीस अरबी का मतन निकालें, इधर लगाएं जरा सबके सामने। मुबारक हो जनाब, मिल गई है। हाँ जी निकालें जरा, अरबी का मतन लगाएं इधर सबके सामने, ताकि लोगों को पता चले कि गजल कौन कर रहा है। एक काम पे निकालें जरा। यार चंगा इस बंदे ने तंग किया मैनू। ओ बाबर भाई हाँ जी सर की करना है दसो। स्क्रीन पे हदीस ला दो या उन्होंने स्क्रीन पे कर दो। 3010 तिरमिज़ी। कौन सी वाली? 3010 इब्न तिरमिज़ी। माजा 250 है और तिरमिज़ी है 301 3010 310। चलो मैं गलत कह रहा था 3010। तुम गलत कह रहे हो। 310 वाह जी वाह। तिरमिज़ी आगे नंबर आ गया 301। इब्न माजा 250। पहला शुगल कर रहा सी 3201 कह के साढ़े नाल 3201। ओए थल्ले वो कह रहे होना है। अच्छा ये वाली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे मिले और फरमाया जाबिर क्या बात है, ये वाली? जी जी यही लाओ जी स्क्रीन पे लाओ। कहने मुर्दे जिंदा होने। अस्तगफिरुल्लाह। हाँ ये अभी पता चल जाता है ना, जब तुमने दजल किया जहाँ पे अभी पता चल जाता है। दज्जल तो तू ही मुर्दा जिंदा किया तो कुरान पाक से साबित कर दिया है। मुनकरीन ने कुरान को कौन समझाए? कुरान ते हदीस अल मुंतकिल हदीस शरीफ का सहारा लेने की कोशिश की थी। रसूल साहब हमें फिर ये भी समझा दें कि जब वहाँ पे मुर्दा जिंदा किया गया था तो लोग क्यों नहीं मान लेके आए फिर? ठंडा मेरे दोस्त ठंडा ओ यार ये बार बार मान लेके आए कोई एक बात कर ले, अगर इसका भी देखे ना, दूंगा जवाब, क्यों नहीं मान लेके आए? भाई देखे, बात सुने फरमान, जब बात सुने दिया वसीयत कहाँ गई मुर्दे की? यार डी ट्रैक ना बोल हदीस ना लवांदे हुन वापस नहीं, मैं सिर्फ जियाद भाई की बात का जवाब दे रहा हूं। अब ये इधर से पकड़ा गया है। गल सुन लो यार, गल सुन लो। एक अकल इस चीज में तस्लीम नहीं करती कि एक पूरी यार तुम्हारी अकल को नहीं मारना, हमने अल्लाह की बात की है, तुम्हारी अकल को नहीं। गल सुनो एक मिनट, अकल तस्लीम नहीं करती। अकल तुम्हारी रुक जाओ, दोवे भाई रुक जाओ। या ते हदीस दी रिक्वेस्ट इसी करनी हो, बंदे ने आगे हदीस लाई है, हुन इत्ते आ जाओ, खुदा दा वास्ता अकल च बात चने अरबी मतन लगाएं जी, अरबी मतन लगाएं। ते थोड़ा जूम आउट करके लवाओ बाबर भाई, की हो गया तुहानू आज? एक मिनट तगड़े हो जाओ। जेडी गल जियाद साहब करन लगे ने ना, और ठीक गल करन लगे ने, मेनू समझ लग गई है। लो आया जी अरबी, ए फड़ो अरबी लाओ जरा। तो टैप एवरीवन भी हटा दोगे, थोड़ा जिहा अजीब जिहा तुसी एंगल पाया। एक सेकंड है, पता नहीं ए आ गया। लो जी इफेक्ट्स, ओहो हुन बराबर होई है कि सही है? नजर आ रही थी, दोबारा करें जरा शो। मैं दोबारा कर देता, बस उतनी काफी है जो आपने पेश की थी। हाँ जी ये क्या लिखा हुआ है ऊपर से? 1 2 3 4 5वीं लाइन है। वअहया अबाका, नजर आया है भाई दोनों को? आगे पढ़ो जनाब, आगे पढ़ो। वअहया अबाका नजर आ गया? पढ़ो जनाब, आगे पढ़ो भाई, नजर आ गया हया अबाका 5वीं लाइन में? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਤਰਜਮਾ ਪਾਤਾ। और जनाब आगे पढ़ो,
ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਪੜੋ। ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰੋ, ਬਸ ਅੱਗੇ ਪਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਹੀ ਲੋੜ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਦੀ? ਵਾ ਅਹਯਾ ਅਬਾਕਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੇ اللہ ਘੰਟੇ ਦਾ تعالیٰ سوال نے ਕੀਤਾ ہے میں آپ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ کے سوال ਕੀਤਾ والد ہے کو زندہ کیا، ਅੱਗੇ ਪੜੋ زندہ جناب کر کے ਅੱਗੇ ان سے ਪੜੋ فرمایا۔ ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪੜਨਾ؟ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਹ ਸੁਨਨਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਫਾਤ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਪੜਨਾ ਹਦੀਸ ਅੱਗੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ? ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਿਸਤ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈ। अन्नहुम ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ इलैहा ਮੁਰਦੇ ला ਨੂੰ ਫਰਮਾ युरजाऊन। ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਸ। अन्नहुम इलैहा ला युरजाऊन यकीनन ਭਾਈ वो ਲਾ उसकी तरफ- ਯੁਰਜੂਨ उसकी ਤੇ तरफ ਸਾਡੀ नहीं ले ਬਹਿਸ जाते। ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਅੱਲਾਹ ਕਿਹਨੂੰ ਲੁਟਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਹਿਸ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ? ਲੁਟਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਬਹਿਸ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਠ- ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ- ਬਹਿਸ ਹੈ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਉਠਾਏ ਭਾਈ ਜਾਏਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਮੌਕਫ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। इस्लाम लुटाए जाएंगे। और ठीक है, यार तो लुटाए ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਜਾਣ ਦਾ ਲੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਚ ਰਿਹਾ। ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਇਹ ਮੌਕਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਤੇ ਮੰਨੋ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨੋ ਨਾ। और जनाब मेरी गल सुन लो हुण, मेरी गल सुन लो, ਅੱਗਾ। अपनी गल कर लईए ना। ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੋੜ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ। ਅਲਫਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਸੁਰ ਹੁੰਨਾ, ਉਹਨੇ ਮਨੂਸ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨੂਸ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ? ਉਹ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੁਣੋ। ਨੂੰ ਮਨੂਸ ਜੇ- ਕਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ। ਚੌਧਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਰਜਮੇ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ? ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਕੱਢ ਲਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢਿਆ? ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਤ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਤ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਵਾ। एडी कड़ी गल है इतना अल्लाह वाले समझने भाई का बड़ा। मेरी गल सुनो यार होने दे बात होने दे। अगर आप लोगों को लेट हो रहा है सोना, आप लोगों ने तो बता दें, हम कल रख लेंगे। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, जो है मैं ना ਤੁਹਾਡੇ पीछे- ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇhtराम ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ। जी देखें, बात यह है कि वहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा ताला से ये सवाल किया कि ए खुदा, तो हमें इस चीज़ की तरफ, इस चीज़ की खबर दे कि तू कैसे मुर्दे ज़िंदा करता है। तो खुदा ताला ने ये चीज़ वहाँ बयान फरमाई कि तू एक परिंदे को अपनी तरफ मनूस कर, फिर हाँ उसे जी। आवाज़ दे, वो तेरी तरफ दौड़ा चला आएगा। तो भाई ठीक वो है? आयत यार निकालो। गल पूरी होने दिया करो। इसी तरह जब नबी अपनी कौम को अपनी तरफ मनूस करता है तो वो उसकी तरफ फिर माइल होते हैं, उसकी तरफ दौड़ते हैं, उससे पहले वो उसका इनकार करते हैं। जब वो खुदा ताला का कलाम उन पर पढ़ के सुनाता है, उनको अपने खिलाफ दिखाता है, उन्हें अपनी तरफ मनूस करता है, तो फिर वो उसकी तरफ दौड़ते हैं। पहले कौन उसकी तरफ जाता है? ठीक है, ये मुराद है एक रूहानी मुर्दों को जिंदा करने की। अगर वहाँ पे जिस्मानी मुर्दे मुराद होते कि उन्हें जिस्मानी तौर पर मौत देकर जिंदा की गई, तो फिर यहाँ पे खुदा ताला को रजू में क्यों खुदा ताला ने रद्द किया है? अगर एक बंदा फोत हो गया है तो उसका फिर क्या तुक बंदा जिंदा करने का अगर वापस नहीं भेजना? तो इस बात का जवाब नहीं दे रहे आप कि अगर एक बंदे को मौत के बाद जिस्मानी तौर पर जिंदा करना है तो फिर क्या तुक बंदा जिंदा करने का अगर वापस नहीं भेजना? और हमारी तो बहस ही इस जगह पे शुरू हुई थी कि ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं लेकिन वापस भेजी जाएंगे। कौल साहब नीचे आए, उन्हें ऊपर ले लें। हमारी तो बहस ही इस बात पे शुरू हुई थी कि ईसा अलैहिस्सलाम चाहे वफात पा भी गए हैं ना तो वापस अच्छा, भेजे आप अगर जाएंगे। बुरा ना माने तो हर जगह पे ईसा रजू सेकंड। का इनकार हो रहा है। ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸਿਰਫ देखें जी। वो क्या हो सकता है कोई मुरवत में ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੇਖੋ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ सबसे पहले अल्लाह ताला का फरमान सुने, वइज़ काला इब्राहिम रब्बी आरिनी कैफ़ तुहयिल मौता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तो सवाल ही अल्लाह ताला से यह है कि अल्लाह मुझे दिखा तू कैसे मुर्दों को ज़िंदा करेगा। क्या मरने के बाद अल्लाह ताला उनको रूहानी तौर पे ज़िंदा करेगा? बताएं मुझे। मैं यही अर्ज कर रहा सी कि जिथे खुदा हाँ जी, जिस्मानी जिंदा करेगा ना। यार गल तो सुन लो यहाँ ना, पे हुन जिस्मानी अपनी गल पूरी कर लो। अब चुप कर जा, मेरी बात कंप्लीट होने दे। आप बार-बार पूछते क्यों मुझे?
میں نے صرف اپنی بات کا سوال کا جواب پوچھا ہے، آپ دینا دے نہیں دینا نہ دیں. تو جواب دیں تو دو نا پھر. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال ہی اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. یعنی کیا اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد مردوں کو روحانی طور پہ زندہ کرے گا؟ قیامت والے دن ان کی روحیں ہوں گی، روحانی طور پہ زندہ ہوں گے وہ. آگے اس نے جو بات کی ہے کالا فخذ اربعۃ من الطیر فسرہن، یہ انہوں نے یہاں پہ کہا کہ جی وہ منوس کرنے کے بعد کہا ہے کہ جی ہماری طرف آؤ. یہ دیکھیں من الطیر فسرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، کہ منوس کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دو پہاڑ پہ. کیوں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں آپ؟ ایسے دھوکہ دے کر کسی سے آپ گمراہ کسی کو نہیں کر سکتے، کم سے کم یہاں ہمارے بیٹھے ہوئے. بعد میں جا کے جھوٹ بول کے جو مرضی کرتے رہنا. بات ہو گئی بار بار جو بھی قرآن پاک کی آیت پیش کی جاتی ہے اس پہ جھوٹ بولتے ہیں، جو بھی پیش کی جاتی ہے. دیکھیں اگر آپ کا موقف یہاں پہ ٹھیک ہوتا اور ہمارا غلط ہوتا، ٹھیک ہے، تو آپ کو پھر وہاں پہ رجوع کا کیوں انکار مل رہا ہے؟ خود دیکھیں. بھائی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بھائی نہیں بات سننی نا، پہلے آپ ہماری یہ بات مانیں. کیوں پہلے یہ مانیں، پہلے تسلیم کریں جو پہلی بات ہے جو ہم نے ثابت کی ہے، وہ ثابت کی ہے. اب ہر جگہ پہ قرآن کریم میں جہاں مردے زندہ کرنے کا ذکر ہے وہاں روحانی طور پر ذکر ہے. مجھے اپنی بات پوری کرنے دیں. بھائی یہ روحانی پوچھ ہوئی تو پوچھو قیامت والے دن روحانی طور پہ پوری کر لیں، پھر مجھے بات کرنے دیجیے گا. چلے مجھے بتائیں قیامت والے دن روحانی طور پہ زندہ ہونے ہیں؟ جی کروں بات، اب درمیان میں نہ بولیے. ہاں جی کریں جی، کر لیں بات. قرآن کریم کے اندر جہاں بھی چاہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا چاہے کہیں اور آیا، جہاں بھی زندہ کرنے کے معنی آئے ہیں وہاں روحانی طور پہ مراد ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس وقت کے حکمرانوں نے یہ چیز دیکھی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو پھر یہ خوف نہیں ہے خدا کا کہ خدا کے حکم کے علاوہ کوئی انسان یہ کر سکتا ہے، تو پھر بھی ان کا مخالف رہے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں پہ اس بستی کا انہوں نے ذکر دکھایا کہ وہاں پہ خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو خدا تعالیٰ نے پہلے موت کے ڈر سے وہاں سے نکالا پھر موت دے دی. وجہ اگر موت ہی دینی تھی تو وہاں سے نکالا کیوں؟ پھر وہاں جو حکمران تھے ان کے ڈر سے وہاں نکال دیا کہ خود موت دے دی. تو ان حکمرانوں کا کیا قصور تھا جناب کہ ان کو خدا تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی؟ ان کے سامنے وہاں ایک بندہ بھی مار کے زندہ کر دیتا ان کو عقل آ جاتی. آپ کا جو ترجمہ ہے نا جناب وہ عقلی طور پہ تسلیم نہیں ہو سکتا، اور قرآن بھی اس کے خلاف جا رہا ہے. ہماری بات ہی میں نے عرض کی تھی کہ اس چیز پہ شروع ہوئی تھی کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں نا، اگر ان کی وفات ہو بھی گئی ہے تو پھر بھی خدا تعالیٰ انہیں زندہ کر کے واپس بھیج دے گا. ہمیں جو آپ ان کا جسمانی طور پر زندہ ہونا بھی ثابت نہیں کر سکے، اور قرآن کریم سے رجوع کا بھی انکار آپ کے سامنے پڑا ہے. ٹھیک ہے یار، تھلے کو لگا کرو سا پھر آئے انہوں نے لو جزاک اللہ، میں نے اتنی بات کرنی تھی. کریں جی ہو گئی ہے. دیکھیں جی اس کو کہتے ہیں قرآن کا انکار، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی قادیانیوں کا قرآن پاک اسے کہتے ہیں قرآن کے خلاف ترجمے کرنا. قرآن پاک سے اب آپ نہیں مائک کھولیں گے، قرآن پاک سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے قرآن پاک کو. اب دیکھیں کیسے کیسے عذر پیش کر رہی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ماننا. مجھے پوچھ رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ واقعی زندہ ہو گئے تو پھر ایمان کیوں نہیں لائے؟ او بھائی آپ کے مرزا صاحب نے بھی تو اپنے کوئی 300-400 معجزات لکھے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کے پھر کیوں نہیں مان لائے سارے؟ وہ بھی تو آپ کے نبی ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو تو قرآن پاک میں جا بجا بیان کیا ہے کہ جب انبیاء کرام معجزات دکھاتے تھے تو وہ لوگ کہتے تھے یہ جادوگر ہے، یہ جادو ہے. او بھائی اگر وہ کوئی ایسی بات ہو ہی نہیں رہی تھی جو انسانی اختیار سے باہر ہو تو جادو کیسے کہتے تھے وہ؟ اللہ تعالیٰ یہی تو فرماتا ہے، اسی لیے تو قوموں پہ عذاب آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے معجزات دیکھ کے بھی انکار کرتی رہیں، اس لیے ان پہ عذاب آئے ہیں. اگر کوئی چیز ہی ایسی ان کے سامنے پیش نہیں کی جو ان کو عاجز دینے والی تھی تو پھر عذاب کس چیز کا؟ معجزات اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کو دکھائے اور انہوں نے اس کے باوجود انکار کیا، ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا فرمایا ہے کہ یہ جب ان کو معجزہ یا کوئی دکھاتے ہیں انبیاء کرام تو یہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو کھلا کھلا جادو ہے. تو مجھ سے کہہ رہے ہیں جی کہ ایمان کیوں نہیں لائے، ایمان کیوں نہیں لائے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا کہ بھئی سارے لوگوں نے لازمی ایمان لانا ہے؟ اور بھائی جن لوگوں نے انکار کرنا ہے انہوں نے انکار ہی کرنا ہے، چاہے ان کو معجزہ دکھا دیں یا جو مرضی کر دیں، اس لیے تو ان کو سزا ملے گی. تو یہ سوال آپ اپنے آپ سے بھی پوچھ لیں کہ بھائی یہ سوال کرنے والا ہے بھی بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا. اچھا جی اب میں آپ کو آخری جناب ایک کیا اس کو کہتے ہیں، قرآن کی تو آپ نے ماننی نہیں ہے، وہ ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے.
اب آپ سے جو ہے میرا آخری سوال ہے، اس کا آپ نے مجھے جواب دینا ہے۔ آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں جی ہر جگہ پہ جہاں جہاں بھی جو ہے وہ زندہ کرنے کا ذکر ہے وہاں سے روحانی مردے زندہ کرنے کا ہے۔ اچھا جی، آپ مجھے بتائیں کہ مرزا صاحب آپ کے لکھتے ہیں کہ جس مسیح کے مسلمان منتظر ہیں اس کی نسبت احادیث میں یہ نہیں لکھا کہ اس کے ہاتھ سے مردے زندہ ہوں گے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ اس کے دم سے زندے مریں گے۔ تو کیا یہاں مطلب لیں گے آپ یہی؟ آپ کو لینا پڑے گا یہی مطلب کہ مسیح جو آنے والا ہے اس کے دم سے جو حق پر لوگ ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ لکھا ہوا ہے روحانی خزائن جلد 3 ہے صفحہ 103 ہے کہ اس کے دم سے زندے مریں گے۔ آپ زندوں کو کہہ رہے ہیں کہ روحانی زندے ہیں، تو پھر مان لیں یہاں سب کے سامنے کہ مرزا صاحب کے آنے سے زندے جو یعنی کہ جو ایمان والے تھے وہ گمراہ ہو گئے ہیں، جو راہ راست پہ تھے وہ گمراہ ہو گئے ہیں، یہ بھی مان لیں پھر یہاں پہ۔ ویسے قرآن کی تو تم نے ماننی نہیں، شاید یہاں ہی عقل آ جائے کوئی آپ کو۔ بات میری کمپلیٹ ہو گئی ہے جی، آپ اس کو جو ہے نا کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کا فیصلہ جو ہے چلو فیصلہ نہ کریں، بات کمپلیٹ ہو گئی تو فیصلہ نہ کریں کسی بات کا، ٹھیک ہے؟ بات میں نے نہیں کرنا، وہ عوام کرے گی، میں نہیں تو کرنا۔ موقع دیں اگلے انسان کو۔ وہ نہیں کر رہے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بات تو ساری بیان کر دی کہ میں نے یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا۔ جو اصول ہے قرآن کریم کا، جو قرآن کریم کا اسلوب ہے، جو خدا تعالیٰ کے قوانین ہیں، ان کے خلاف جا کر اگر یہ اپنا عقیدہ رکھتے ہیں تو ان کا اپنا عقیدہ ہے، اس سے قرآن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے بھی ان کو قرآن کریم سے بھی ثابت کیا، احادیث بھی ان کے سامنے پیش کی، اور قانون جو خدا تعالیٰ کا قانون ہے، جو خدا تعالیٰ کی سنت ہے، اس سے بڑی دلیل کسی انسان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اگر خدا تعالیٰ کے قانون کو ہی کوئی پشت پشت ڈال رہا ہے، اس کی ہی اس کے سامنے کوئی قدر نہیں ہے، تو کیا کر سکتے ہیں؟ بڑا یہ حضرت ابراہیم والی جو آیت پیش کر رہے ہیں بار 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 بار، ان کو ذرا پتہ ہوگا کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب نے اس کی کیا تفسیر کی تھی یا رسول صاحب، جس کی وجہ سے اس آیت کی تفسیر کرنے کی وجہ سے جو ان پر کفر کا فتویٰ لگا تھا، وہ تفسیر آپ کی نظر سے گزری ہے یا میں بیان کروں وہ؟ لو جی، پہلے قرآن پاک تھا، قرآن پاک سے نہیں کوئی بات بنی تو احادیث کا سہارا لینے کی کوشش کی ہے۔ اچھا تو آپ نے گئے مرزا صاحب پہ، بھی بات نہیں بنی، آپ نے گئے مرزا صاحب پہ ہیں، آپ نے قرآن سے وہ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، وہ اخباروں پہ چلے جانا، پھر صاحب کی طرف گئے ہیں۔ حد ہو گئی۔ آپ کے نبی ہیں وہ، آپ کے نبی ہیں۔ آپ نے جب ہمارے نبی کی حدیث شریف پیش کی، ہم نے کچھ کہا تھا؟ کیا کہا؟ آپ نے ہمارے نبی کا فرمان پیش کیا، ہم نے کچھ کہا تھا آپ کو؟ نبی ہیں، ان کا فرمان۔ ہاں تو پھر تکلیف کیوں ہو رہی ہے آپ کو؟ زیاد صاحب گل سن لو، ہونا صاحب کو پیش کر دیا۔ زیاد بھائی گل سن لو، ہمارا عقیدہ سب سے آگے، نبی کا فرمان چھوڑو۔ بس ماننا نہیں ہے، نہ قرآن کی ماننی ہے نہ حدیث کی ماننی ہے، یہی تو قادیانی وہ تو آپ کیوں نہیں مانتے کہ آپ قرآن کے خلاف ترجمہ کرتے ہیں؟ تم نے ہر چیز میں اپنے قرآن کے خلاف تو آپ نے ترجمہ کیا ہے جناب۔ صاحب یار میوٹ رہو یار، تسی جگہ جگہ جھوٹ بول رہے ہیں، حدیث میں جھوٹ بول رہے ہیں، قرآن پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا بہرحال یہ یار دیکھیں ایک اچھا منٹ، یار اب آپ 1 منٹ ہوسٹ کو دے دیں، بڑی مہربانی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے۔ آپ سب نے بہت خوبصورت گفتگو کی تمام مہمانوں کا، اب اس کو ایسے نہ کریں، پھر بھی زندگی رہنی ہے، یار زندہ صحبت باقی۔ اس ٹاپک کو یہیں چھوڑ دیں، اللہ کرے کہ آپ کی تمام اچھی باتیں لوگوں کے دلوں میں اتر جائیں، اس پہ وہ غور و فکر کریں۔ اب اس سے آگے جتنا کریں گے نا کچھ حاصل نہیں۔ آخری میں نے خلاصہ بیان کرنا ہے، بس آدھے یہ جو منٹ۔ ہے اس کو اس کا فیصلہ دوبارہ دنیا میں آ جاتا ہے، فیصلہ عوام پہ چھوڑ دیں۔ مجھے بھی وقت دینا ہے جناب، میرا بھی رہتا ہے۔ ہاں، اس کا فیصلہ عوام پہ چھوڑ دیں، وہ فیصلہ کر لیں گے خود ہی۔ اچھا کس نے کیا کیا ہے عوام فیصلہ کر لے گی بس۔ بھائی کلوزنگ سٹیٹمنٹ سب سے لے لیں، کلوزنگ سٹیٹمنٹ سب سے لے لیں۔ آپ سارے میوٹ کر لیں، میں باری باری کہتا ہوں، آپ لوگ پلیز خدارا آپ نے بہت اچھا کام کیا، اس کو نظر نہ لگائیں۔ تو ضیاء بھائی آپ بات کرنا چاہیں گے کیونکہ آپ کہہ رہے تھے شاید آپ نے واقعی آج بہت وقت دیا، آپ بات کریں۔ نہیں، میری بات مکمل ہو گئی ہے، اگر ویسے آپ فائنل کمنٹس کے لیے موقع دیں گے سب کو تو پھر میں کر لوں گا، فی الحال میری بات کمپلیٹ ہو چلیں گئی۔ جی، کالو صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، آپ مہمان ہیں صوفی بناسپتی بنانے والوں کے، جی حکم کریں۔ بات یہ ہے کہ جناب ضیاء رسول صاحب سے جو ہمارا متفق، جس بات پر ہم متفق ہوئے تھے وہ یہ تھی کہ آپ بھی ایک نبی کے آنے پر اتفاق کرتے ہیں اور ہم بھی۔ آپ کہتے ہیں کہ پرانا آئے گا اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، پرانا فوت ہو چکا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے،
ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کرتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ انہوں نے قرآن کریم سے اپنے معنی پہنانے کے لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی دلیل یہ تھی کہ اگر حضرت عیسیٰ مردہ بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرے گا، اس طرح کی ان کے لیے ہمیں آیت دکھانی چاہیے تو جو ان کے دعوے کے مطابق ہوتی، وہ نہیں یہ دکھا سکے۔ انہوں نے ایک بستی کا ذکر کیا، سورۃ بقرہ سے ایک آیت پیش کی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ موت کے در سے نکلے اور اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا اور پھر زندہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، متشابہ ہے، کیونکہ جو باقی آیات ہیں قرآن کریم کی جو ہم نے ان کے سامنے پیش کی ہیں، سورۃ انفال سے کی ہے، یاسین سے کی ہے، اسی طرح سورۃ المومنون سے جو ان کے سامنے آیات پیش کی ہیں، پھر احادیث پیش کی ہے، ان سب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو دنیا میں نہیں لوٹاتا، فوت۔ اور یہ ضیاء رسول صاحب نے خود بھی مانا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو، اگر کوئی کافر ہے اور وہ موت کے بعد یہ اللہ تعالیٰ سے کہہ بھی رہا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے واپس بھیج دے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں۔ یہ ضیاء رسول صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی، کیونکہ اگر اللہ ان کو دوبارہ زندگی دے بھی دے تو انہوں نے کون سا نیک کام کرنے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی بھی ایسی آیت نہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو، یا احادیث سے کوئی ایسی حدیث نہیں۔ ہم نے جو ان کے سامنے پیش کی ہے اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے جی اللہ نے زندہ کر دیا تھا۔ جناب اللہ تعالیٰ اس طرح تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں، اس طرح تو باقی سارے نبی بھی زندہ ہیں، اس طرح ساری انسانیت جو بھی اس دنیا سے مر کر چلا جاتا ہے وہ زندہ ہی ہوتا ہے۔ ایک طرح سے موت ایک دنیا سے جا کر دوسری زندگی پانے کا نام ہے، جو روحانی زندگی ہوتی ہے، جہاں پر روحیں زندہ ہوتی ہیں وہاں پر جسم زندہ نہیں ہوتے، اور روحیں کبھی دوبارہ اپنے جسموں کی طرف نہیں لٹائی جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہی ہم آپ کو سمجھا رہے تھے، اور آپ دونوں چیزوں کو مکس کر رہے ہیں۔ موت کے بعد کی جو حیات ہے وہ روح کی حیات ہوتی ہے، اور جتنے دیوبندی ہیں وہ اس چیز پر مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ سارے نبی اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ یار کون سی قبور ہے عمران بھائی تسی اپنی تسلی نال گل کر رہے ہو، دیوبندی یار تسی دیوبندی ہو بھائی، میں عقیدہ تے بیان کرنا نا۔ نہیں تسی نہ اسی ہیں نہ تسی، چلیں جی، غلط گل امت کر کی رہے ہو، بہت سے لوگ، امت میں سے اکثریت یا امت کی بہت بڑی تعداد اس چیز پر مانتی ہے کہ تمام کے تمام بھائی جان امت صرف پاکستان چ نہیں، ٹوٹل اور جناب سنتے لو نا، مسلمانوں کی ایک اکثریت یہ مانتی ہے۔ بابر بھائی جب یہ ضیاء رسول بات کرتے ہیں نا، یہ امت کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مسلمانوں کی ایک اکثریت ہے جو اس چیز پر یقین رکھتی ہے کہ اللہ کے تمام نبی، اللہ کے تمام نبی جو ہیں وہ زندہ ہیں اور اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ وہ کون سی قبریں ہیں؟ وہ آج کی جو بات ہوئی ہے اس پہ بات اپنا کمنٹ دو، باقی کے نہ بتاؤ کون کیا کہتا ہے۔ اسی پر کر رہا ہوں۔ بس آج کی جو بات ہوئی ہے اس پہ بات کو کرنے کو ہے۔ یار ہم نے بھی بیٹھے ہوئے 12 ہمارے پاس ہو گئے، 12:15 ہو گئے، ہم نے کچھ اور کام نہیں کرنا ہے کہ نہیں؟ صبح ہم نے فجر کے لیے اٹھنا ہے کہ نہیں؟ آپ اپنی بات پوری کر۔ تو مفتی صاحب آپ جائیں، ختم کریں۔ مفتی صاحب آپ جائیں، آپ کو جلدی ہے تو آپ جائیں۔ ایک سیکنڈ میوٹ لو، یار یہ شروع کر دیا بھائی، 2 منٹ میں اپنا کام ختم کرو۔ کالو میوٹ کریں، سارے میوٹ کریں، سارے کلوزنگ سٹیٹمنٹ کا مطلب تقریر نہیں ہوتا۔ ایک سیکنڈ میں نا اپنے جملے سے ہی بیان نہیں کر سکا، لوگ کیا سوچیں گے یار، خدا کا میں پھر کہہ دیتا ہوں۔ آپ سب نے آج کی گفتگو کیسی رہی صرف یہ بتانا ہے، سانو سمری نہیں دینی، خدا دا نا جے لوکی سن کے پک گئے نے۔ آج کی گفتگو کیسی رہی جی کالو صاحب، خدا دا نا جے مکاؤ۔ کالو صاحب بس کرتے ہیں، انہوں نے بھی اپنا ریسٹ کرنا ہوگا تو پھر کبھی کر ہاں جی، صرف آپ آج کی بات تاکہ اچھے نوٹ پہ ختم ہو، بس گفتگو اچھی رہی جی جناب، میری طرف سے بس یہی ہے۔ چلے بہت شکریہ جی مفتی صاحب۔ میرے کچھ اعتراضات ہیں، انہوں نے قرآن کا غلط ترجمہ کیا ہے۔ چلو جی چلو، بابر پھر تسی اتنے ہی ہو۔ انہوں نے اج دی گفتگو تے اپنی گل تے کرن دے، تہاڈی گل نہیں کرن گے جی مفتی صاحب جی کریں کوئی پلیز گل نہیں تے انہاں واسطے گل ہو بھی اس چیز دا دسن یار انہوں نے کدی فرقے دی گل کیتی ہے دیکھیں، پھر میرا بھی یہی اعتراض ہے کہ ضیاء رسول بھائی نے قرآن کریم کے خلاف ترجمے کیا۔ سیکر صاحب دیکھیں، آپ تھوڑا سا نا مینج اچھے طریقے سے کریں۔ آپ ایسا کریں کہ ایک یا 2 منٹ سب کو دے دیں، جو مرضی بول لیں وہ۔ چلو جی 1 سیکنڈ رکو، میں ٹائمر ہی کاٹ لواں، تسی ہو 1 منٹ کر لیں اوپر سے لے کے نیچے تک سب کے لیے۔ ٹیچر نے کھانا کھا رہے ہیں، مینوں 2 منٹ ذرا کھانا کھا دیو۔ بابر بھائی خدا دا واسطہ ٹھیک کرو۔ نہیں ہر بندے دے اپنے مسائل ہیں، کی کرے بندہ۔ سیکر صاحب 1 سیکنڈ رکو، اے ٹائمر کدھر گیا؟ پہلے لوکاں نے جانا، ہن میری گل نہ غور نال سن لیا کالو صاحب، اج دی گفتگو دے اوتے جو تسی کہنا ہے بس او تسی جو کہنا ہے بس او ہی جے، او دے بعد تانوں کچھ نہیں جے لبنا۔
یہ گل یاد رکھیا. 1 منٹ کا ٹائم دے دینا جناب, 1 منٹ کا ٹائم. ٹائمر کتنا, 1 منٹ. لو جی کالو بھائی 1 منٹ کر لے سارا. آپ کا ٹائم شروع ہوا اب. جی, بریلویوں کا اس حوالے سے یہ عقیدہ ہے کہ تمام نبی با جسم زندہ ہیں. دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ تمام نبی با روحیں ان کی زندہ ہیں, اور جو ماننے کے قابل بھی ہے تمام نبیوں کی روحیں زندہ ہیں. اور اسی بات پر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے بھی ہیں, اور یہ آج ضیاء رسول صاحب وہی عقیدہ ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے. تو جو سرے سے قرآن کریم سے یہ ثابت نہیں ہے. ہم بھی مانتے ہیں کہ تمام نبی زندہ ہیں, تمام اللہ کے نیک بندے زندہ ہیں, اور وہ تمام روحیں زندہ ہیں جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں, جن کے جسم قبروں میں پڑے پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ روحیں زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. وہ جس جگہ پر بھی ہیں, کون سی قبریں ہیں, وہاں پر وہ ساری روحیں زندہ ہیں, اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا حساب کرے گا. باقی رہا جو ضیاء رسول صاحب نے آج کی ہے, تو انہوں نے ایک آیت بھی ہمیں ایسی نہیں دی جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ مردہ جو ہے دوبارہ دنیا میں آئے گا. جو بندہ فوت ہو جاتا ہے وہ دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں آئے گا. اگر وہ زندہ ہو کر آئے گا تو ان سے جو سوال تھا اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا, وہ کل دے دیں. چلیں جی, ہو گیا ٹائم بس. پائے نے جنی واری تسی زندہ کیا نا, مینوں لگ رہا سی اسی کیوں زندہ ہاں, صرف تسی اج زندگی دسی ہے. جی مفتی صاحب اب آپ کا ٹائم ہے, جی بولیں. اوے بند ہو پیچھے جی. جتنا کالو صاحب نے جھوٹ بولا ہے اللہ پاک معاف کرے, اتنا تو میرے خیال میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کسی نے جھوٹ بولا ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. لما یحییکم کا فاعل جو ہے وہ کالو صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر یہ کہا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ کرتے ہیں. حالانکہ میں کہتا ہوں آپ عربی نسل کے پاس چلے جائیں. لما یحییکم ماں جو ہے وہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے, اور ماں سے یہ کہتے ہیں نا ترجمہ. میں ان کو عربی کی ایک ایک بات کو اس طرح علیحدہ کر کے ان کو سمجھاتا ہوں. اگر یہ کہتے ہیں نا فلاں کا ترجمہ تم نے غلط دیا ہے, لما یحییکم ماں کا جو ہے وہ بات ہے, وہ دعوت ہے جو ان کی زندگیوں کو جو ہے وہ تمہیں زندگی بخشتا ہے. ٹھیک ہے, تمہیں اس بات کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے. لما یحییکم ماں غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے, اور ماں سے پتہ چلتا جی ہے مفتی کہ یہاں صاحب پر آپ نبی کا کریم ٹائم ہو گیا ہے. آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی ہے, میں نے آپ سے بعد میں سوال کرنا, میں کلوز کرنے دیں, آپ اس کو ہولڈ کریں. جی اللہ والے بھائی آپ ایک سیکنڈ, وہ بھائی شروع کریں. جی بھائی جان. جی جناب, میں نے یہی بات کرنی ہے کہ مفتی صاحب نے بہت جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے جو بھی ترجمے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں سارے قرآن کریم کے دوسرے آیات کے خلاف جا رہے ہیں, لیکن پھر بھی اپنی بات پہ بضد ہیں کہ نہیں ہم نے یہی ترجمے لینے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری بات ہی اس چیز سے شروع ہوئی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر وفات بھی پا گئے ہیں تو انہیں خدا تعالیٰ زندہ کر کے واپس بھیجے گا, اور ہم نے متعدد آیات پیش کی ہیں کہ رجوع نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اور وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم جی رجوع کی بات ہی نہیں کر رہے, ہم بات ہی رجوع کی کر رہے تھے. ٹھیک ہے, ہمیں آپ کہیں بھی یہ چیز نہیں دکھا سکے کہ خدا تعالیٰ نے کسی کے بارے میں فرمایا ہو کہ وہ موت کے بعد واپس لوٹے گا. ٹھیک ہے, تو مفتی صاحب آپ یہ بچوں کو جو ہے نا وہ گرامر کے بیچ جب پھنسانے کی کوشش نہ کریں. یہاں پہ جو یحیی کی ضمیر ہے وہ رسول کی طرف ہی جا رہی ہے. اللہ اور رسول جس کی طرف بلاتے ہیں نا رسول کی طرف ہی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, آمنوا استجیبوا للہ, چلیں بھائی جان اللہ کی. جی ٹھیک ہے, معذرت یار پھر کر لیں گے. یہ ساڈے پرا تھے موجود نے. جی جی میں خاموش ہو گیا. ضیاء بھائی اتھے ہی ہو؟ جی آپ اس آج کی گفتگو پہ ذرا آپ 1 منٹ کی گفتگو کر دیں, اس کے بعد ہم فورم اوپن کر دیں گے, اس ڈسکشن سے باہر ہو جائیں گے. جی بھائی. جی جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. آج تمام احباب نے دیکھا جیسا کہ ہم بتاتے ہیں کہ یہ قادیانی حضرات جو ہیں یہ قرآن پاک کی بالکل نہیں مانتی. جتنے بھی ان کے پاس واضح آیات اپنے منہ سے پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بستی کو ہلاک کیا پھر ان کو زندہ کر دیا, اور اگلے لمحے کہہ دیتے تھے نہیں اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرتا. یہ حال ہے. اس طرح یہ قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں. اور آپ بھی آخری ٹرن میں یہ بیان فرما رہے تھے کہ رجوع کا نہیں ہے, اس پہ ابھی بحث نہیں ہوئی, ورنہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہوا ہے ان عیسیٰ لم یمت و انہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ, کہ وہ رجوع کریں گے قیامت سے پہلے. یہ بھی میں نے حدیث شریف سے ثابت کر دیا, یہ بات بھی ثابت ہے, لیکن اس پہ بحث نہیں تھی. میرا نقطہ نظر اور جو میں بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قادیانی حضرات قرآن پاک کی بالکل نہیں مانتے. ان کے سامنے مرزا صاحب نے مردہ زندہ کر کے بٹھایا ہوا تھا, پھر بھی نہیں یہ مانے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. باقی
جنہوں نے سنا ہے وہ خود ہی فیصلہ کر لیں گے ساری ڈبیٹ کا. واہ یار واہ ضیاء بھائی آپ نے دل خوش کر دیا تمہیں کہنا نہیں پیا ویل ڈن بہت زبردست کہ چارہ جو ہے تھوڑی اور خوشی بڑھ جانی ہے اگر یہ اپنی اس حدیث کا حوالہ دے دینا. اچھا یار تھوڑی اور خوشی اچھا بڑھ میری جائے گل گی. سنو ہوں اسی باقیاں نو بھی ہوں ٹاپک ہو گیا بہت جی نہیں دیکھے نا بندہ وہ حدیث پہ جھوٹ باندھ رہا ہے. او یار حوالہ لے لیں. بس ہوں باقیاں دی بھی سن لو باقی بھی لوگ بیچارے یار گل کرنا چاہتے ہیں جی ڈنڈا پیر بھائی ہاں جی السلام علیکم ٹائم بھائی ہی جان ٹائم میں ٹائم نہیں میں بھی منٹ ہی لواں گا صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ اگلے پچھلے 100 سال سے یہی باتیں چلی آ رہی اور اگلے 100 سال تک یہی باتیں جائیں گی. ٹھیک آپ کا جو آج پینل تھا میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ایک سائیڈ پہ ہیوی تھا ٹھیک اور ایک سائیڈ پہ ہیوی نہیں تھا کیونکہ برابر کا وہ نہیں تھا یہ کیونکہ ضیاء رسول صاحب جو ہے نہیں صاحب جو بات ہے ان کا علم اور ان کا طریقہ اور بات کرنے کا جو ہے نا بامقابل ہمارا اور یہ کالو صاحب کا بالا والے بھائی کا وہ اتنا نہیں تھا ٹھیک. لیکن اس کے باوجود میں یہ کالو صاحب کو جو ہے وہ اپریشیٹ کروں گا کہ اپنے پاؤں انہوں نے جما کے رکھے ہیں اور جیسے بھی ہوئی انہوں نے بات کی اپنے عقیدے کو بیان کیا ہے اور کھول کے بیان کیا ساتھ ہی اللہ والے بھائی کو بھی. لیکن مسئلے کا حال یہاں سے نہیں نکلنا یہ ایسے ہی ہے. آپ جب بھی یہ نشست بتائیں گے نا اب بھی آگے 100 سال بعد بھی یقین مانیں یہ جو موضوعات ہیں نا ان سے آپ نہیں نکل سکتے. ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੌਤ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਅਗਰ ਹਮیں ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਬਿਹਤਰੀ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਹੈ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਭਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਵੇ मालिक दा काम फल फूल लाना लावे या ना लावे किसी को बात समझ आए ना आए हमारा तो काम है पैगाम पहुंचाने. जी सीकर भाई 1 मिनट आपका होश चाहो जल्दी सीकर साहब भाईजान अरे वो कहणगे ना सीकर भाई इंसाफ करें फिर आ जाएंगे रोटी खा रहे ने ला लियो. अच्छा उन्हें दसिया लो जी बहुत कंटिन्यू करो मैं आना थोड़ी देर च करो बस ठीक हो गया हुण यार मैं बाकियां दी भी सुन लवां तुहाडी हो गई है बहुत गुफ्तगू ताकि ये ना कहण इन्हां दे नाल किसी होर भी गल ऐड करनी असीं जरा पैनल करिए वड्डा. आओ जी कौन ने